کہ فی الحال فلسطین کے مسئلے کو لے کر سوشل میڈیا میں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے جذباتی مسلمانوں کی طرف سے، یہ اپنے آپ میں بہت ہی بری بات ہے۔ بات کیا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ فی الحال جو معاملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد، ہمارے اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا واقعہ جب بھی رونما ہوتا ہے مسلم ممالک پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً حکومت سعودیہ کو ہدف بناتے ہیں، دیگر مسلم ممالک کی عزت اتار دیتے ہیں، مسلم حکمرانوں کو بے غیرت کہنا، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا انتہائی درجے کی بے ایمان ہونے کی بات ہے۔ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کے سرپرست ہیں، اپنے محلے کے سرپرست ہیں، کسی ادارے کے سرپرست ہیں، کوئی مسجد کا سرپرست ہے، وہاں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے، خاندان میں کتنی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے مردوں پر ظلم ہوتا ہے، کتنے غریب لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کس کس پر گفتگو کریں گے؟ کس کس پر انگلی اٹھائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو ہے بس ایک شوق ہے، لکھتے جاتے رہتے ہیں، حکومت سعودیہ کو دیکھو، فلاں مسلم ملک کو دیکھو، فلاں مسلم ملک کو دیکھو، 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، ان کی بے غیرتی دیکھو، ان میں ایمان نہیں ہے، ان میں وہ نہیں ہے۔ یہ خود ایک بے ایمانی کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تعلق سے پوچھے گا، ہر فرد مسئول ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دوسرے کے حق میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہم ہمارے گھر کے حق میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے؟ ہم ہمارے خاندان کے بارے میں کتنے ذمہ دار ہیں بتائیے؟ یہ ایک طرح کا تماشا بنا کے رکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں عالمی سطح پر مسلم ممالک کو کوسنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مسلم ملک کا بادشاہ نہیں بنائے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جس طرح سے ادارے کا ایک ذمہ دار بنتا ہے، گلی کوچے کا ذمہ دار بنتا ہے، ایک ملک کا بھی کوئی ذمہ دار بن جائے، آزمائش ہے وہ۔ آسان بات ہے؟ ہم ہمارے تعلق سے بہت سارے عذریں تلاش کرتے ہیں کہ مجھ سے ایسے نہیں ہوا، کیوں؟ میرے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہے۔ کسی مسلم بادشاہ کے متعلق بھی تو ایسی ہی سوچیے نا، ان کا بھی کوئی عذر ہوگا، ان کی بھی کوئی پریشانی ہوگی۔ بیٹھ کے تبصرے کرنا یہ ایک طرح کا تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیے ہیں، کسی بھی مسلمان سے متعلق ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ روحانی چیزوں پر اتنا ہمارا یقین نہیں ہے جتنا کہ مادی چیزوں پر یقین ہے، اثر و رسوخ پر، تعداد پر، پیسوں پر جو ہمارا یقین ہے وہ دعاؤں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ہماری بھی تو مصولیت ہے نا۔ دعا کرنے جائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ آفت ہمارے اوپر آئے گی نا کہ ہم اتنے لائق نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن ہم ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں، دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ دعا کر دیجئے، دیکھتے ہیں اگر آپ کی جھولی بھر جاتی ہے تو یہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ دعا کا جو مسئلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عام رکھا ہے۔ ایک مسلمان جو ظاہر میں نہتا مسلمان ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر کے عالمی سطح کے مسائل حل کر سکتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ اتنا عام رکھا اللہ نے دعا کو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں جہاں وہ اپنے لیے دعا کرتے، اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، وہ دور دور تک کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس میڈیا میں جو شیطانیت ہے، جو خباثت ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسلمانوں سے متعلق ہے جو دکھ والی جو خبریں پھیلاتے ہیں، جو غمزدہ کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ عام سی بات ہے، حقیقت حال سے اللہ ہی واقف ہے۔ لیکن ہم صرف اور صرف مسلم حکمرانوں کو دوشی ٹھہرائیں، ان پر لعن طعن کریں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں،
اور ان سے متعلق یہ کہے کہ جو یہ مطلب عیاش ہیں، بس کھانے پینے کے لوگ ہیں، موج مستی کرتے رہتے ہیں. اور کتنی بری بری باتیں لکھی جاتی ہیں حکومت سعودیہ سے متعلق، خاص طور پر کہ اس ملک کو تو انہوں نے اتنے آکسیجن بھیج دیے اور یہ بھیج دیے اور وہاں کے لیے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ ابتلا میں وہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرمائے ہیں، آپ کو وہ عہدہ اور منصب نہیں دی، آپ کو حکومت سعودیہ کا بادشاہ نہیں بنائے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے منصب دار آدمی کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ کے حوالے ہے. لیکن آپ تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا. آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنا فریضہ انجام دیجئے. بالخصوص پیٹ پیچھے آپ ایک مسلمان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، اور ان کی زوجیت میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی دختر تھی، درداء نام تھا ان کا. ام الدرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ. ایک مسلمان کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا وہ مستجابہ ہے. ہم آسانی سے دعا کر سکتے ہیں نا، لیکن پتہ ہے ہماری جھولی خالی رہتی ہے، دعا کے شروط پر ہم اترتے نہیں ہیں. اسی لیے آسان کام کیا ہے کہ مسلم بادشاہوں کو لعن طعن کر دو. ورنہ مجھے دعا کرنا چاہیے نا، میری دعا میں اتنی تاثیر ہو تو میری دعا رنگ لائے گی. لیکن نہیں، وہ اتنی حیثیت میری دعا کی، مجھے یقین نہیں ہے اس پر، میری زندگی کا مجھے معلوم ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سامنے والے کی زندگی کو جو ہے مجروح کر دیا جائے.